بنتے ہیں۔ علم زیور ہے جس سے انسان اخلاقی طور پر خوبصورتی حاصل کرتے ہیں۔ علم ہی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کسی بھی قوم کو پستی و جوال میں گڈھے میں دھکیل دینے کے لیے کافی ہے کہ انہیں تعلیم سے محروم کر دیا جائے۔ انسان علم کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے وحی کی شروعات تعلیم سے کی ہے، جیسا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے دلیل کے ساتھ پوچھو، ارشاد نبی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عالم اور جاہل میں بہت بڑا فرق ہے، چاہے کتنے بڑے خاندان اولاد ہو یا کافی مالدار ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْرُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تم سبھی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ ایک شاعر کیا ہی بہترین شاعر لکھا ہے تعلم فلیس عامر یولاد عالما اخو العلم لیس کمن ہوا جاہل، تعلیم حاصل کرو کیونکہ کوئی آدمی عالم بن کر پیدا نہیں ہوتے ہیں اور عالم والے جاہل کے برابر نہیں ہوتے ہیں۔ لو کان ھذا العلم ادراک ملمونا مکان ابقى في البریۃ جاہل، اگر نہ علم یوں ہی حاصل ہو جاتے تو روئی زمین پر کوئی جاہل باقی نہ رہتے۔ فاجحد ولا تکسل ولا تک غافلا فنادمت القبال من يتکاسل، بہرحال محنت کرو، کاہلی نہ کرو اور غافل مت ہو کیونکہ سست آدمی کا انجام شرمندگی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْكَبِيرَ الْقَوْمِ لَعِلْمَ عِنْدَهُ شَغِيرٌ إِذَا الْتَفَّتْ عَلَيْهِ الْمَحْفِلُ، قوم کا وہ بڑا شخص جس کے پاس علم کی دولت نہ ہو وہ چھوٹا ہے جبکہ اس کے سامنے لوگوں کی محفل ہو۔ اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصاله تحت التراب رمیم، اور علم والے آدمی مر جانے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں حالانکہ ان کے جوڑ زمین کے اندر سڑ جاتی ہے۔ وَذُو الْجَهْلِ مِيَّاتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الصِّرَاطِ يُظَنُّ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَهُوَ عَادِمٌ، اور جاہل مردے ہوتے ہیں حالانکہ وہ زمین پر چلتے ہیں، گمانڈ کیے جاتے ہیں، زندگیوں میں ثمر ہوتے ہیں حالانکہ وہ معدوم ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقِیہٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّیطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، ایک دن فقیہ یعنی جاہل عابد سے زیادہ بھاری ہے، یعنی ایک شیطان کے لیے 1000 عابد کو بہکانا آسان ہے مگر ایک عالم کو گمراہ کرنا بڑی مشکل کام ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلیل العلم خیر من کثیر العبادہ، بہت زیادہ عبادت سے تھوڑا سا علم بہتر ہے، یعنی عالم دین جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں تاکہ وہ عمل کا سبب برباد نہ ہو، اور جاہل تو مارے گھٹنا پھوٹے سر کا مصداق ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من المہد الی اللحد، یعنی ماں کے گود سے قبر میں جانے کے وقت تک سیکھتے رہو۔ اور علم کے بغیر ہر انسان ادھورا رہتا ہے۔ اس کہانی سے نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہر انسان کے لیے علم سیکھنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ان چند کلمات پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں، خطبہ کے دوران غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔ میں کیا بیان کروں جاہلوں کا حال، میں کیا بیان کروں جاہلوں کا حال، خود تو برباد ہے اور روح کو کرے پیمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔